ساتویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، الحمدللہ آج ساتویں تراویح ہوئی، 1.25 جز کے حساب سے 8.25 جز ہو گئے۔ آج سورۃ الاعراف کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں نزول قرآن کا مقصد بتلایا کہ تمام دنیا کو اس کے مستقبل سے آگاہ کرو اور برائی کے انجام سے ڈراؤ۔ ہم امتوں سے بھی پوچھ لیں گے اور رسولوں سے بھی دریافت کر لیں گے۔ ہم اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ ہم کہیں گے تھوڑے تھے، ہم تو خود وہاں موجود تھے۔ اس دن ہر شخص کا عمل تولا جائے گا، اعمال کا ثواب گن کر نہیں بلکہ تول کر دیا جائے گا، اور اصل وزن اخلاص کا ہوگا۔ تخلیق انسانی سے پہلے قدرت نے اس کی ضرورتوں کا انتظام کیا۔ دوسرے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، فرشتوں کو سجدے کا حکم، ابلیس کا سجدے سے انکار اور قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کا اعلان۔ بھول چوک پر توبہ و استغفار آدم کی صفت ہے اور غلطی پر اکڑا ابلیس کی عادت ہے۔ حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکالے جانے کا تذکرہ تیسرے رکوع میں فرمایا۔ لباس اللہ کی نعمت ہے، ننگا پن شیطانی کام ہے۔ اس کی چالوں سے ہوشیار رہو، وہ نظر نہ آنے والا تمہارا دشمن ہے۔ نماز کے لیے مسجد میں اچھا لباس پہن کر آؤ اور ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، دنیا کی تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان مناسب طریقے سے ان سے فائدہ اٹھائے، شکر ادا کرے۔ دنیا میں اللہ کے دسترخوان نعمت پر سب بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آخرت میں اس کے لطف و کرم کے حقدار صرف اہل ایمان ہوں گے۔ قیامت کی اس گھڑی میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ اس نے برائی و بے حیائی، ظلم و زیادتی اور کفر و شرک کے سارے کام حرام قرار دیے ہیں۔ جو ان کاموں سے بچے ان کے لیے کوئی رنج و غم نہیں، اور جو ان گناہوں میں مبتلا ہوئے وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ پانچویں رکوع میں فرمایا، کافروں کی روحیں آسمانوں پر نہ جا سکیں گی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں آگ کا اوڑھنا بچھونا ہوگا۔ مومنین کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، دل ان کے پاک ہوں گے، جنت پا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اہل جنت اور اہل جہنم کی گفتگو اور اعراف والوں کا بیان۔ چھٹے رکوع میں فرمایا، اہل جہنم جنتیوں سے درخواست کریں گے کہ تھوڑا سا کھانا پانی ہم کو بھی دے دو۔ اہل جنت جواب میں کہیں گے، جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا آج ان کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں۔ وہ اس دن کو بھولے ہوئے تھے، حالانکہ کتاب الہی کے ذریعے سب کچھ بتلایا گیا تھا۔ ان کی فریاد اور آہ و بکا کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ سارے سہارے ختم ہو چکے ہوں گے۔ ساتویں رکوع میں فرمایا، چاند، سورج، ستارے اور دن رات کا الٹ پھیر اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ بس ہر ضرورت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی کو پکارو۔ آسمان سے بارش برسانا اور زمین سے سرسبز و شاداب کھیتی اگانا اس کا کام ہے۔ آٹھویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور رسالت کا ذکر، ان کا انداز دعوت، قوم کی بغاوت و سرکشی اور پھر غرقابی کا بیان ہے۔ 9ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، قوم عاد کا تکبر اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آنا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے۔ 10ویں رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اونٹنی کا قصہ، قوم سمود کی سرکشی، ایمان لانے سے انکار کرنا اور پھر زلزلے سے اس قوم کی تباہی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بے حیائی و بدکرداری، حضرت لوط کی دعوت پر قوم کی جانب سے جلاوطنی کی دھمکی اور پھر قوم پر عذاب آنا بیان فرمایا ہے۔ 11ویں رکوع میں فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ کاروباری بددیانتی میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسروں سے زیادہ لینا اور دوسروں کو کم دینا ان کا خاص مزاج تھا۔ آخر عذاب الہی نے ان کو ہلاک کر دیا۔
12ویں رکوع میں فرمایا جن لوگوں نے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا، دنیا میں مست ہو کر اصل مقصد کو بھول گئے، وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ 13ویں رکوع میں فرمایا جب انسان گناہ و نافرمانی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ حق کو سننے اور قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ انسان عبرت حاصل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، فرعون کو دعوت حق اور اس سے بنی اسرائیل کی رہائی و آزادی کا مطالبہ، اور اس کے سامنے عصائے لاٹھی، ید بیضا، چمکدار ہاتھ جیسے معجزات کا بیان ہے۔ 14ویں رکوع میں فرمایا کہ فرعونیوں نے معجزات دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور ان کے مقابلے کے لیے پورے ملک سے جادوگر بلائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ، جادوگروں کی ہار، ان کا ایمان لانا، فرعون کی طرف سے سولی کی دھمکی، اس کے جواب میں استقامت کا اعلان اور خاتمہ بالخیر کی دعا شامل ہے۔ 15ویں رکوع میں فرعون کی گھبراہٹ اور پریشانی، بنی اسرائیل کے لیے مزید سخت سزاؤں کا اعلان، قوم کی گھبراہٹ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے صبر و ثابت قدمی کی تعلیم، اور یہ بشارت کہ اللہ عنقریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، تم کو زمین کی خلافت و حکومت عطا کرے گا، پھر یہ دیکھے گا کہ آخر تم کیا عمل کرتے ہو۔ 16ویں رکوع میں فرعونیوں پر وبائی عذابوں کا تذکرہ، ایمان لانے سے ان کا انکار، وعدہ خلافی اور ان کی غرقابی، بنی اسرائیل کی نجات و کامیابی اور بت پرستی کی خواہش کا ذکر ہے۔ 17ویں رکوع میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پہنچے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور دیدار الہی کی خواہش پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر تورات کا ملنا اور اس کے احکام کی پابندی کا حکم ہے۔ 18ویں رکوع میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو ان کی قوم بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ۔ 19ویں رکوع میں ان پجاریوں کی سزا کا تذکرہ، پھر قوم کے 70 افراد کو کوہ طور پر لے جانے کا تذکرہ، ان کی ہلاکت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا ہے۔ ان کا دوبارہ زندہ ہونا، تورات و انجیل میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم مذکور ہے۔ 20ویں رکوع میں فرمایا پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت اور ساری کائنات کے لیے ہے۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب پر آپ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ بنی اسرائیل پر من و سلوہ اور دیگر نعمتوں کا تذکرہ۔ 21ویں رکوع میں فرمایا ہفتہ سنیچر کے دن بنی اسرائیل کے لیے مچھلی کا شکار منع تھا، اسی دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، وہ مانے نہیں، اس پر مسئلے پر 3 جماعتیں بن گئیں۔ آخر اللہ کے عذاب نے نافرمانوں کو بندر بنا کر ہلاک کر دیا۔ وہ دنیا کے پیچھے دوڑتے تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ جو قرآن کو تھام لیں گے اور نماز قائم کریں گے ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ 22ویں رکوع میں عہد العصمت کا ذکر ہے اور فرمایا دنیا میں آنے سے پہلے ہر شخص اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر کے آیا ہے۔ جو اس اقرار کو بھول گیا، نفس کے پیچھے چلا، اس کی مثال نافرمانوں کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ اس کے صحیح استعمال سے محروم ہیں۔ ایسے لوگ تو جانور بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، بس اس کو ان ناموں سے پکارو۔ 23ویں رکوع میں فرمایا نافرمانوں کو فوراً سزا نہیں ملتی، ان کی پکڑ کا وقت مقرر ہے۔ قیامت اپنے مقررہ وقت پر اچانک آ جائے گی، اس سے پہلے ہوش میں آ جاؤ۔ 24ویں رکوع میں فرمایا اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا مگر انسان کو دیکھو، وہ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتا ہے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، ان کو اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں، وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے، ان کی بے بسی ظاہر ہے۔ اس رکوع میں فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ اور آخری آیت سجدے کی آیت ہے، یہ پہلا سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے، سجدے کے سارے حقوق صرف اللہ کے لیے ہیں۔ سجدہ کرنے پر سب سے پہلے منہ بنانے والا ابلیس تھا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.